ایک جماعت ہے صوفیوں کی، اور ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر جو آپ کو دیوبندی حضرات نظر آتے ہیں یہ سب کے سب صوفی ہوتے ہیں. یہ کسی نہ کسی صوفیانہ طریقے سے منسلک ہے. کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی اور کسی مسلک سے جڑا ہوا ہے. تو یہ سب کے سب صوفیہ حضرات، ان کے یہاں کتاب و سنت اور اجماع امت اور عقل سلیم فطرت سلیمہ یہ دین کو سیکھنے کا بنیادی سورس نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں دین کو سیکھنے کا اصل سورس وجد ہے، کشف ہے، ذوق ہے، خواب ہے. اس طرح کی چیزوں سے یہ شریعت کو حاصل کرتے ہیں. چنانچہ ان کے یہاں جو خرافات آپ کو نظر آتے ہیں، آپ دلیل اگر پوچھیں تو آپ پائیں گے کہ ان کے کسی پیر نے، ان کے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا اسے، اس لیے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. دلیل پوچھیں تو آپ کو دلیل کیا ملے گی ان کی طرف سے کہ ہمارے فلاں بزرگ نے اسے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کشف کے ذریعے حاصل کر لیا تھا. ان کے یہاں ان کی کتابوں میں سند ہوتی ہے حدثنی قلبی عن ربی، کہ میرے دل نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اسے روایت کیا ہے. تو یہ ہے ان کے یہاں شریعت کو سیکھنے کا سورس. یہ لوگ رات کو سوتے ہیں، ان کے یہاں پائیں گے کہ رات کو ایک بندہ سویا، جاہل تھا، جب بیدار ہوا تو علامہ بن کر بیدار ہو گیا. خواب کے اندر ہی پوری شریعت ان کو سکھا دی گئی. تو یہ ہے ان کے یہاں دین کو سیکھنے کا سورس. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ جسے اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہو اسے قبول نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے جو دین کو سیکھنے کا سورس ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں، دوسرے جتنے بھی گروہ ہیں، دوسری جماعتیں ہیں، ان کے درمیان اور اہل سنت والجماعت کے درمیان واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا. لہذا کوئی بھی شخص آپ کو دین سکھائے تو اس سے آپ اچھی طرح جانچ لیں، پرکھ لیں کہ اس کے یہاں دین کو سیکھنے کا اصل سورس کیا ہے، کتاب و سنت، اجماع امت، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ، یا دوسری چیزیں. کتاب و سنت اور اجماع امت، اسی طرح عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا مقام و مرتبہ اس کے یہاں ہے وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے، یا کچھ دوسرا ہے؟ اگر دوسرا ہے تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے.